السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے کتاب نگری کی طرف سے ایک اسپیشل نیو ناول لے کر آئی ہوں۔ یہ ناول ہے زہرا فاروق حسن کا۔ ناول کا نام ہے اہل محبت کے رنگ جدا۔ قسط نمبر ہے 1۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ فجر کا وقت ہونے والا تھا اور دور دور تک ہر طرف گہری سیاہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دن ہو یا رات بجلی کے آنے جانے کا کوئی وقت معین نہیں تھا۔ اسٹریٹ لائٹس گل ہونے کی وجہ سے چاروں طرف سیاہ تاریکی کے ساتھ ساتھ ہر سو موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس موت کی آہٹ دیتے سناٹے میں کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے جاتی تو کچھ زندگی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ جب بھونکتے بھونکتے چپ ہو جاتے تو پھر سے وہی روحوں کو جما دینے والا سرد سناٹا ہر طرف چھا جاتا۔ اس ہڈیوں کو جما دینے والے سرد ٹھٹھرتے موسم اور ایسے ہولناک سناٹے میں جب سب اپنے اپنے گھروں میں گرم لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، اس عالم میں سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک تیز رفتار بائک بہت تیزی سے روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ روڈ بھلے ہی بڑا ابڑ کھابڑ تھا، مگر وہ بڑی مہارت سے بائک دوڑاتا، اپنی بائک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ادھر سے ادھر ہر کوچہ ہر راہ پر مارتا اس علاقے میں تیز رفتار سے بائک چلاتا گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ کہنا زیادہ صحیح تھا کہ وہ بائک پر گھوم نہیں رہا بلکہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ جس چیز کی جستجو میں ان تاریک گلیوں میں اپنی بائک دوڑاتے ہوئے پھر رہا تھا، اس کے ڈھونڈنے میں بے چینی صاف محسوس کی جا سکتی تھی، جسے اس کی زندگی کا قیمتی اثاثہ کھو گیا ہو، اور اگر وہ نہ ملا تو اس کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ آج مستقل اس شے کی تلاش میں شہر کا کونا کونا چھانتے ہوئے اسے دوسرا دن تھا، مگر اس کی زندگی کی وہ قیمتی شے اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو پہلی بار سولی پر ٹنگا محسوس کر رہا تھا، لمحہ لمحہ جیسے اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اس بائک سوار کا چہرہ ہیلمٹ میں چھپا ہوا تھا، اس لیے اس کے چہرے سے اس کی بے تابی کا پتہ چلا پانا مشکل تھا، مگر اس کی ڈھونڈنے کی بے قراری یہ خبر دے رہی تھی کہ کھوئی ہوئی چیز اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ہر طرف اپنی تیز نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ مایوس سا ہو گیا۔ ابھی وہ بائک وہاں سے دوڑا لے جاتا کہ اس کی جیکٹ کی پاکٹ میں موجود موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ اپنے موبائل کی رنگ وہ ڈیوٹی کے وقت ہمیشہ بند ہی رکھتا تھا۔ بائک ایک جگہ سائڈ پر ہو کر اس نے دستانے پہنے ہوئے بائیں ہاتھ کو جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور اپنا موبائل باہر نکالا۔ واس کالنگ۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس نے ہرے رنگ کے نشان پر ٹچ کیا اور ساتھ اسپیکر آن کر دیا۔ جیسے ہی کال متصل ہوئی، وہ میلی قاضی؟ ادھر سے صرف یہی پوچھا گیا۔ یہ پہلی بار تھا بجائے سلام اور اس کی خیریت دریافت کرنے کے باس نے اس سے ڈائریکٹ وہ سوال پوچھا جس کی ڈیوٹی اسے سونپی گئی تھی، اور ابھی تک اپنا کام انجام دینے میں وہ ناکام رہا تھا۔ نہیں، بس اتنا بول کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہیلمٹ کے پیچھے چھپی گہری بھوری آنکھیں سرد سی تھیں۔ اس کے منہ سے نہیں سن کر دوسری طرف سناٹا چھا گیا، گویا انہیں اس نہیں کی امید کم سے کم اس سے تو نہیں تھی۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا باس۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ عزم سے بولا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہی کیوں نہ چلی گئی ہو، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہمیشہ کی طرح بولتے ہوئے اس کی آواز سرد اور کھردری تھی۔ غازی، وہ کہیں نہیں جا سکتی، وہ وہیں کہیں ہے، اسے ڈھونڈ لو غازی، پلیز اسے ڈھونڈ لو۔ اس سے پہلے کہ ایک اور مظلوم ظلم کا نشانہ بنے، اسے ڈھونڈ لو۔ باس کی آواز میں نمی کے ساتھ التجا بھی تھی۔ غازی نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، ان کی آواز میں نمی اس کے دل کو سخت چوٹ دیتی تھی۔ اس کے جبڑے بری طرح سے تن گئے۔ غازی، میں بول رہا ہوں۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ موبائل اب دوسری ہستی کے پاس تھا، یعنی وہ اس کے باس کے ساتھ ہی تھے۔ غازی کی پکڑ موبائل پر اور سخت ہو گئی۔ ایک وہی تھے جن کے روب میں غازی جیسا سخت شخص بھی آ جاتا تھا۔ جی بولے باس، میں سن رہا ہوں۔ وہ بائک پر الرٹ ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے میرے آدمی نے خبر دی ہے غازی، وہ وہاں سے بھاگ چکی ہے۔ کس حالت میں، کیسے حال میں، یہ میں نہیں جانتا، مگر وہ وہیں کہیں آس پاس ہوگی۔ تم اسے آج ہی ڈھونڈ کر لاؤ گے، سنا تم نے غازی؟ آج تو صرف آج، وہ آج مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے چاہیے۔ انہوں نے اسے خبر دیتے ہوئے آخر میں سختی سے آرڈر دیا تھا۔ یہ آرڈر جاری کرتے ہوئے وہ یہ بھی جانتے تھے انہوں نے غازی کو آج کی مہلت دی ہے تو وہ آج ضرور اپنا کام ختم کر لے گا۔ اوکے، بس اتنا کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے پھر سے اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈال لیا۔ لائٹ آ چکی تھی اور اسٹریٹ لائٹس آن ہوتے ہی ہیلمٹ کے شیشے سے دو بھوری آنکھوں کی خطرناک چمک واضح ہو چکی تھی۔ اس چمک میں وہ سب کچھ تھا جو اسے ظالموں کے لیے ایک بے رحم انسان بنا رہا تھا۔ اس بار اس نے بائک بہت تیزی سے گھما کر دوبارہ سے انہی راہوں پر ڈالی تھی جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے گزرا تھا۔ بائک کی سپیڈ اب بہت کم تھی اور وہ بہت چوکنا ہو کر چاروں طرف اپنی تیز نگاہوں کی چمک سے کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جگہ اس کی نگاہ جم سی گئی۔ یہ تو اس نے سوچا اور بہت تیزی سے بائک وہیں روکی اور اسی تیزی سے وہ بائک سے نیچے اترا۔ جس کے پاس پہنچنے کی اسے جلدی تھی، اس کے لیے اس نے بائک سٹینڈ پر بھی کھڑی کرنے کی زحمت نہیں کی، وہیں زمین پر بائک چھوڑ چھاڑ کر وہ تیزی سے اس سفید سی بھوری لائن والی مانو کے پاس پہنچا تھا۔ مانو نے کالے لباس میں ایک ہیولا اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنی مہین سی آواز میں وہ چیخی، ساتھ ہی تیزی سے بھاگی کہ اس نے تیزی سے سر پہ رکھا اپنا ہیلمٹ اتار دیا۔
اوزی لک می، مجھے پہچانو، میں ہوں۔ بلی سے 2 قدم کے فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے بلی کو جیسے خود سے آشنائی یاد کروانی چاہی۔ وہ بھوری اور سفید رنگ کی پیاری سی بلی کچھ دیر اپنی شیشے سے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر جیسے ہی اسے یقین ہو گیا کہ وہ کون ہے، پہچان کے رنگ اس کی چمکتی آنکھوں میں ابھرے، وہ چیتے سے پھرتی سے دوڑتی پنجوں کے بل بیٹھے غازی کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اوزی، کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اس نے اپنے قدموں میں لوٹتی اس پیاری سی بلی کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ساتھ ہی خود بھی کھڑے ہوتے ہوئے بڑی بے قراری سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بلی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، میاؤں۔ وہ بھلے بے زبان تھی مگر اس کے دل میں اللہ نے اپنے مالک کے لیے اتنی محبت بھر دی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ کم آن اوزی، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ وہ سراپا سوال بن کر اس بلی سے جیسے التجا کر رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بلی اس کے ہاتھوں میں سختی سے دبی ہوئی تھی۔ میاؤں، جیسے وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے اور اسے کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بلی اس کے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر کود گئی اور بہت تیزی سے میاؤں میاؤں کرتی ایک طرف بڑھنے لگی۔ غازی کو جیسے اس ہستی کا سراغ ملنے لگا، وہ تیزی سے بلی کے پیچھے دوڑا۔ بلی بہت تیزی سے ایک طرف بڑھتی جا رہی تھی اور پھر وہ ایک جگہ رک گئی اور غازی کو دیکھتے ہوئے اپنے مالکن کے ارد گرد گھومتے ہوئے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ غازی کے قدم اپنی جگہ پر ٹھٹک گئے۔ وہ اس جگہ ایسے جم گئے جیسے اب کبھی ہل نہیں پائے گا۔ دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا اور آنکھیں ایک لمحہ ساکت ہوئی تھی۔ دوسرے ہی پل ان میں لہو اتر آیا۔ ایک طرف کوڑے میں پڑا زخم ہوتا وجود غازی کو بہت سال پہلے کے سارے منظر یاد دلا گیا۔ کئی سالوں پہلے بھی اس حالت میں اس کی عزیز ہستی کو کوئی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک گیا تھا۔ وہ پتھر بنا اپنی جگہ کھڑا اس کے زخم اور سوجے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں، کپڑے پھٹے تھے اور غازی کے جبڑے کسنے لگے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی اور رگیں ابھر کر پھڑکنے لگی۔ بلی اب بھی اپنی مالکن کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے رونے لگی تو وہ دوڑتے قدموں سے کوڑے پر پڑے وجود کے پاس آ کر اپنے گھٹنوں پر گر گیا۔ جس غازی کے ہاتھ کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے بھی نہیں لرزے تھے، وہ اس وجود کو چھوتے ہوئے لرز سے گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھائے اور انہی لرزتے ہاتھوں سے اس کی گردن سے گلے سڑے کوڑے اور جا بجا رینگتے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو ہٹا کر اس نے انگلیوں کو اس کی شہرک پر رکھا۔ نبض کی رفتار بہت آہستہ ہی سہی مگر چل رہی تھی، یعنی وہ زندہ تھی۔ غازی نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اوہ میرے خدا، یہ زندہ ہے! شکر کے احساس سے وہ بڑبڑایا۔ آنکھیں نم ہوئی، دل سنبھال کر وہ اب بہت تیزی سے اس وجود پر سے کوڑے کے ڈھیر کو ہٹا کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی پالتو بلی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ اپنی زبان میں آہو بکا کرتی غازی کے قدموں کی ہمراہی کر رہی تھی۔ اسے بازوؤں میں بھرے ہوئے وہ جب اپنی بائک کے پاس پہنچا تو ایک دم سے ٹھٹکا۔ وہ اسے اس حالت میں بائک پر نہیں لے جا سکتا تھا اور ایمبولینس وہ بلانا نہیں چاہتا تھا۔ غازی نے اپنے بازوؤں میں جھولتے نیم مردہ وجود کی طرف دیکھا اور پھر اسے بڑی احتیاط سے وہیں خاک کے فرش پر لٹایا اور خود بھی زمین پر گھٹنوں کے ہی بل بیٹھ کر اس نے اپنی جیکٹ سے اپنا موبائل نکالا۔ کال ملاتے ہوئے بھی اس کی نگاہ پل پل موت کی طرف جاتی اس لڑکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کم آن مرتضیٰ، کال پک کرو۔ بیل جا رہی تھی اور وہ نہ جانے کہاں گم تھا۔ غازی نے اپنے دانت بری طرح سے کس لیے، لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اس نے کال ملائی۔ اس بار کال ملی اور مرتضیٰ کی سوئی ہوئی آواز جیسے ہی کانوں میں آئی وہ غرایا، کہاں مرے ہوئے تھے تم؟ ادھر مرتضیٰ بری طرح سے گھبرا گیا۔ غازی کا غصہ بہت خطرناک تھا، وہ اس سے بہت ڈرتا تھا۔ سوری، میں سو رہا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولا۔ مر تو نہیں گئے تھے تمہیں تو میں آ کر بتاتا ہوں، لیکن ابھی صرف 10 منٹ میں کار لے کر آؤ۔ میں نے بولا 10 منٹ تو جسٹ 10 منٹس، گاٹ اٹ؟ اسی طرح غرا کر اس نے مرتضیٰ کو ایڈریس بتایا اور کال بند کر کے موبائل اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں گھسیڑا اور ایک بار پھر اس کی شہرک پر ہاتھ رکھا۔ نبض اور بھی آہستہ ہو چکی تھی، غازی کا دل سکڑا، وہ سرد ہو رہی تھی۔ غازی نے تیزی سے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے اپنی جیکٹ پہنانے لگا۔ بلی اب آرام سے مٹی پر بیٹھی ان دونوں کو دیکھتی اپنے پنجے چاٹنے لگی۔ غازی نے ایک بار پھر اس کی شہرک چھوئی اور پھر جھک کر اس کے سینے پر سر رکھ کر کان لگایا۔ دھڑکنیں مدھم ہو رہی تھیں۔ وہ سیدھا ہو کر دیوانہ وار بولا، تمہیں میں مرنے نہیں دوں گا، سمجھی تم یوں نہیں مر سکتی، تم بغیر کوئی حساب دیے اور لیے نہیں مر سکتی۔ اس نے جھک کر اس کے شانوں کو تھام کر جھنجھوڑ دیا۔ تم نہیں مر سکتی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ ایک دم سے اس نے مردہ ہوتے وجود کو اپنے سینے میں دبوچ لیا۔ اس وجود سے کوڑے کی بو کے ساتھ ساتھ خون کی مہک بھی آ رہی تھی، مگر غازی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے چیخ رہا تھا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، دیکھنا تم زندہ رہو گی اور میرے ساتھ ان سارے درندوں کی موت کا تماشا دیکھو گی۔ میں ایک ایک درندے کو جانور سے بھی بدتر موت دوں گا، مگر تم کو زندہ رہنا ہے، سنا تم نے؟ زندہ رہنا ہے۔ اسے اپنے سینے میں بھرے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ آخر کار 10 منٹ گزرے اور دور سے ہی کار کی ہیڈ لائٹس چمکی تو غازی برق رفتاری سے اسے متاع حیات کی طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کار پوری رفتار سے اس کے قریب آ کر رک گئی۔
कार के रुकने से टायर के चरचराने की आवाज़ पूरे ज़ोरों शोर से उस सन्नाटे में गूंजी। धाड़ से फ्रंट डोर खुला और मुर्तज़ा के साथ साथ उसके बॉस भी उतर आए। बॉस का मेहरबान चेहरा उस वक्त गम और परेशानी के सलवटों से भरा हुआ था। गाजी ने तेज़ी से बढ़कर उनके कुछ पूछने से पहले ही बैक डोर खोलकर उसे अंदर सीट पर एहतियात से लिटाया और डोर बंद करते हुए तेज़ी से कार के अतराफ में घूमकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। तुम मेरी बाइक लेकर आओ और वहाँ इसकी बिल्ली भी है, उसे खैरियत से लाना, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई और नहीं होगा। स्टीयरिंग पर अपने हाथ सख्ती से जमाते हुए उसने कार के पास खड़े परेशान से मुर्तज़ा को हक्का बक्का छोड़कर विंड स्क्रीन पर नज़र जमा ली। वो बस अब बॉस के बैठने का मुंतज़िर था। तुम बाइक पर आ जाओ। बॉस सदमे में डूबे मुर्तज़ा का शाना थपक कर फ़ौरन फ्रंट सीट पर बैठ गए और डोर बंद कर लिया। उनका बैठना था कि गाजी जन से कार उड़ा कर ले गया। मुर्तज़ा उसी तरह सदमे से जाती हुई कार के पीछे उड़ती धूल को देख रहा था। एक बॉस को साथ ले आने पर इतनी बड़ी सज़ा। मुर्तज़ा के होंठों से सदमे से निकला था। गाजी को मालूम था उसे बाइक चलाना बहुत बुरा लगता है और बिल्ली से तो उसे सख्त एलर्जी थी, फिर भी उसे इतनी बड़ी सज़ा दे गया। वो इन परेशान हालात में भी खुद पर तर्स खाता आराम से खुद को देखती बिल्ली की तरफ मुड़ा। वो अपनी चमकती आंखों से जैसे उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मुर्तज़ा ने खुद को मार का सर करने के लिए तैयार किया। आ जा मेरी दुश्मन की बेटी। उसने वहीं उकड़ू बैठकर अपने हाथ आगे बढ़ाए। शायद बिल्ली आराम से उसके पास आ जाए, मगर वो भी तो उसी की बिल्ली थी जिसकी उससे कभी नहीं बनी थी। मानो ने मियाऊं की आवाज़ निकालकर जैसे उसे चिढ़ाया और गर्दन घुमाकर आराम से इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। मुर्तज़ा आंखें सुकेड़कर उसकी तराहट देखता रहा। फिर वो उठा। तुम मुझे जानती नहीं है मैडम उजी, मैं गाजी से कम नहीं हूँ। मॉडल बनकर जो इतरा इतरा कर घूम रही है ना, आज तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहूँगा। अपनी जैकेट के आस्तीन ऊपर चढ़ाकर वो मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था। मानो ने पूंछ हिलाकर उसे चिढ़ाया और मुर्तज़ा ने मानो को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। उस बिल्ली को लेकर नहीं गया तो आज गाजी के हाथों उसे कत्ल ही हो जाना था और अभी उसका भरी जवानी में मरने का कोई इरादा नहीं था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको नॉवेल की फ़र्स्ट एपिसोड? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवेल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।